اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق رات کے 11:45 بج رہے ہیں، پاکستان میں رات کے 4:45 بج رہے ہیں۔ لندن وقت کے مطابق 18 دسمبر 2017 بروز پیر کا دن ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق صبح کے 4:45 بج رہے ہیں اور وہاں منگل کا دن شروع ہو چکا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، پورے اہل پاکستان کے تمام بزرگوں، ماں بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، ملینیلز، وکلا برادری، اینکر پرسن، صحافی، پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفنس اینالسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، بعض امیر باشعور قانونی آئینی ماہرین و دیگر شعبجات سے تعلق رکھنے والے افراد، پرٹیکولرلی ملینیلز آف پروونس آف پنجاب، پنجاب کے نوجوانوں، پنجاب کی بیٹیوں، پنجاب کے بیٹوں، صوبہ پنجاب کے بیٹے اور بیٹیوں، آج پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی بقا اور سلامتی تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور تمہیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو بچانا ہے یا یہ سارا کھیل تماشا جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI پورے ملک اور ملک کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کرتی رہی ہے اور آج تک کر رہی ہے، جو آپ کے ٹیکسوں سے جس کی تنخواہ ملتی ہے، جو دنیا کے ہر برے کاموں میں بالواسطہ بلا واسطہ انوالو پائی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا رضوان اختر نے، جو سابق DG رینجز کراچی تھا، اس نے سندھ تھا، کراچی تھا، اس نے اچانک استعفیٰ دیا اس لیے کہ اس کی پکڑ ہو گئی تھی اور اتنی بدنامی ہو گئی تھی کہ 33,000 ارب روپے اس نے، اس کے بھائی بحریہ کے اس نے، فضائیہ کے اس نے، اور دیگر جنرل کیانی ان کے بھائیوں اور دیگر تمام لیفٹیننٹ کور کمانڈرز اور جنرلوں، یہ ارب پتی کھرب پتی نواز شریف، زرداری و دیگر کرپٹ پولیٹیشین سے جن پہ الزامات ہیں، ان سے زیادہ رقوم ان فوج کے اعلیٰ حکام کے پاس ہے، جبکہ فوج کا عام غریب سپاہی آج بھی سرحدوں پہ ڈیوٹیاں دے رہا ہے، آج بھی سرحدوں پہ گرمی، سردی، جاڑے، بارش، برف باری کی پرواہ کیے بغیر بڑی بڑی بلند بانگ پہاڑیوں، اونچی چھوٹی چٹانوں، انتہائی تکلیف دہ راستوں پر اپنے بیوی بچوں سے دور وہ سپاہی فوج کا اپنی قسم کو نبھا رہا ہے، اور آپ فوجی کور کمانڈروں کے، ان کی بیگمات اور ان کے بچے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اعلیٰ معیار کے امریکی اور برطانوی طرز کے اعلیٰ معیار کے اسکولوں کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ باقی ماندہ ملک کے عوام، تمام چاروں صوبوں کے عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، بجلی میسر نہیں ہے، گیس میسر نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہے، اسپتال، علاج و معالجے کے لیے اسپتال میسر نہیں ہے، سڑکوں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور پنجاب کے نوجوانوں، گرلز اینڈ بوائز، I want to address you particularly the students of Punjab, Punjabi students, Punjabi girls students, Punjabi boys students. The fate of Pakistan lies in your hand. آپ کے ہاتھوں میں ہے. If you don't play your
رول اکارڈنگ ٹو یور کانشینس، اپنے ضمیر کے مطابق آپ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اینکر پرسنز اور صحافیوں نے، تجزیہ نگاروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. روز محشر ان سے ملک میں ہونے والے، کیے جانے والے، ڈھائے جانے والے ایک ایک ظلم، نا انصافی، عدالتوں میں چھوٹی بڑی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کی عدالتوں میں غلط کیے جانے والے فیصلوں کا حساب ان ججوں سے بھی ہوگا اور آپ سب سے بھی ہوگا جو ملک کا نظام چلا رہے ہیں. دراصل فوج ہی اصل اور ISI اصل یعنی آنکھ جو ہوتی ہے، چھپی ہوئی آنکھ اور چھپے ہوئے ہاتھ، خفیہ ہاتھ رکھ کر، آنکھوں کو چھپا کر اصل حکمراں فوج ISI ہے پاکستان پر. یہ بات بچہ جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان آرمی کے چیف آف اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب، میں الطاف حسین والنذیر حسین مرحوم رحمت اللہ علیہ آپ سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں. آج پاکستان کے وقت کے مطابق سینٹ کے بند کمرے کے اجلاس میں خطاب کرنے جا رہے ہیں. سینٹ کے بند کمرے میں کیے جانے والے اجلاس میں جو آپ خطاب کریں گے تو قوم آپ سے درج ذیل سوالات جو میں بیان کر رہا ہوں، یعنی اب میں جو بیان کر رہا ہوں وہ سوالات کے پوری پاکستانی قوم، ہر ذی شعور، باشعور، باضمیر، باغیرت، بے غیرت، بے ضمیر نہیں، باغیرت، باضمیر، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ سے سینٹ میں ان سوالات کا جواب سننا چاہتی ہے. نمبر 1، سینٹ میں آپ یہ بتائیں، طالبان کا سربراہ بیت اللہ مسعود کا جانشین احسان اللہ احسان، جو فوج نے گرفتار، ISI نے گرفتار کیا تھا، جس کو ٹی وی پر بھی ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا، وہ آج کل کہاں ہے؟ سینٹ کے ارکان کو جواب دیں. سینٹ کے ارکان کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ قوم کو جواب دیں. دوسرا سوال، قوم یہ جاننا چاہتی ہے جنرل قمر باجوہ آپ سے کہ سینکڑوں معصوم افراد کا درندہ صفت قاتل لیاری گینگ وار کا سربراہ عزیز بلوچ کہاں ہے؟ سوال نمبر 3، پشاور میں APS آرمی پبلک اسکول میں معصوم طلبہ طالبات اور اساتذہ کو قتل کرنے والے قاتل کہاں ہیں؟ سوال نمبر 4، عبد الولی خان مرحوم یونیورسٹی کے باشعور ہونہار طالب علم مشال خان کے قاتل کہاں ہیں؟ سوال نمبر 5، قوم کی بیٹی آشا گلالائی اور قبائلی علاقے ایجنسی، کون سی ایجنسی ہے جہاں کی 16 سال کی بچی کو پکڑ کر ننگا کیا تھا اور پورا کرایا تھا PTI کے رہنماؤں نے؟ DI خان کی بیٹی، قوم کی بیٹی 16 سال کی، اسے پکڑ کر PTI کے جن رہنماؤں نے اپنی سربراہی میں اور SHOs اور پولیس والوں نے ننگا کر کے پورا علاقے میں گھمایا، اس کے ساتھ ظلم کیا، اس بیٹی کے قاتل اس بیٹی کے ظلم کرنے والے، انتہائی نازیبا، غیر انسانی، غیر اسلامی سلوک کرنے والے مجرمان کہاں ہیں؟ جنرل قمر باجوہ صاحب، قوم آپ سے انتہائی اہم
سوال کرنا یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ قوم کو بتائیں، سینٹ کے ارکان کو بتائیں کہ انتہائی اہم اور حساس مقامات، سول اور فوجی حساس اور اہم مقامات پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ مثلا جی ایچ کیو پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ پی آئی اے پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ پی این ایس مہران پر حملہ کرنے والے کراچی میں کہاں ہیں؟ کامرا ایئر بیس پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ دہشت گرد کہاں ہیں؟ پی ایف بڑا دیر پشاور پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ اور دیگر اسی طرح اہم مزار، اہم مساجد، امام بارگاہوں، چرچز، مندروں اور احمدیس کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد اور قاتل کہاں ہیں؟ اور دیگر اہم تنصیبات پر حملہ کرنے والے، لسٹ تو بہت بڑی ہے، وہ کہاں ہیں؟ قوم کو آپ یہ بتائیے۔ جنرل قمر باجوہ صاحب، جنرل قمر باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، آپ بتائیں بلوچوں کے قاتل اور انہیں اغوا کرنے والے اغواکار اور قاتل، جنہوں نے قتل کیا وہ قاتل، اور جنہوں نے بلوچوں کو اغوا کر کے آج تک غائب کیا ہوا ہے وہ کہاں ہیں؟ انہیں کہاں رکھا گیا ہے؟ انہیں اب تک بازیاب کرا کے ان کے ماں باپ تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ جنرل قمر باجوہ صاحب، آپ سے سندھ کے شہری علاقوں کراچی، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میر پرخاص، ٹنڈو آدم و دیگر شہری علاقوں کے عوام، مہاجر عوام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ 19 جون 1992 سے آپ فوج نے براہ راست آپریشن شروع کیا مہاجروں کے خلاف۔ اس کے بعد سے مختلف مہینوں میں یہ آپریشن کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جاری رہا۔ خصوصاً ضرب عضب اور 2013 سے شروع کیے جانے والے رد الفساد کے نام سے جو فوجی آپریشن شروع کیا گیا، اس کے بعد جو مہاجر ضرب عضب اور رد الفساد شروع کیے جانے کے بعد قتل کیے گئے، گرفتار کرنے کے بعد اسیر کیے گئے، لاپتہ کیے گئے، وہ قاتل اغواکار کہاں ہیں؟ پھر بتا رہا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب، جون 1992 since June 1992 from 92 to 2013 اور from 2013 سے لے کر آج کے دن تک، یعنی 2013 میں جو نیشنل پلان اور رد الفساد شروع کیا اس سے لے کر آج تک، یعنی لندن وقت 18 دسمبر 2017 اور پاکستان کے وقت کے پاکستان کی تاریخ کے مطابق 19 دسمبر 2017 رات 11:15 بجے لندن اور پاکستان کے وقت کے مطابق 4:45 بجے صبح، یعنی منگل کے دن تک سندھ کے شہری علاقوں سے انفورس ڈس اپیئرنسز ان کے والدین کے سامنے کی گئی۔ آئی ایس آئی، رینجرز، پولیس اور دیگر فوج کے اداروں نے و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انہیں گھروں سے ان کے والدین کے سامنے اغوا، یعنی لاپتہ کیا گیا، اغوا کیا گیا، کڈنیپ کیا گیا۔ ان گمشدہ اور اغوا کیے جانے والے ایم کیو ایم کے رہنماؤں و کارکنوں کے اہل خانہ نے بار بار
متعدد بار سندھ ہائی کورٹ نے ان کی بازیابی کے لیے، ان کی گمشدگی کی اطلاع دینے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے یہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، کس جیل میں رکھا گیا ہے، یہ پٹیشنیں یعنی پٹیشنز یہ داخل کی گئیں، مگر ہائی کورٹ والے ججز کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، فوج اور ISI مقامی ان کے احکامات کے پابند ہیں، ہم فیصلہ نہیں دے سکتے، جیسا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے گزشتہ 2 دن پہلے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ایک تقریب سے جھوٹی قسم کھائی کہ ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، دباؤ بندوق کا نہیں ہوگا، لیکن بغیر بندوق لائے آپ نے فیصلے تو وہ سنائے نا جو آپ کو خفیہ آنکھ اور خفیہ ہاتھوں نے لکھ کے اسکرپٹ دیے، فیصلے تو آپ نے وہ سنائے۔ 2 چور آپ کے سامنے آئے، دونوں نے ایک 100 روپے چوری کیے، ایک کو آپ نے معاف کر دیا، ایک کو آپ نے باعزت بری کر دیا، اور ایک کو آپ نے تاحیات عمر قید کی سزا دے ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنرل قمر باجوہ صاحب یہ مت کیجئے، فوج اور ISI سے خدا را یہ فوج کی مداخلت عدالتوں اور جمہوری حکومتوں میں مداخلت کا سلسلہ بند کرائیے۔ تو آپ سے 7 کروڑ مہاجر عوام جن کے بچے، بیٹے، بھائی، والد کارکنوں یا آفس بیئررز MQM کے جو ہیں ان کی جگہ پر گرفتار کیے گئے۔ یعنی میں آپ کو دوسروں کی کیا خاک مثال دوں، میں آپ کو دوسروں کی کیا خاک مثال دوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رینجرز، ISI، FC، رینجرز، پولیس، انہوں نے اغوا کیا ہے، اور ان گمشدہ اور غائب کیے جانے والے ارکان میں MQM کے ذمہ دار بھی ہیں اور کارکنان بھی ہیں۔ آپ دور مت جائیے، میں بتاتا ہوں کہ میرے سگے بھتیجے اور بھانجے کو آج 6 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، غائب گھر سے گرفتار کیا گیا، ان کے پورے اہل محلہ اور گھر والوں کے سامنے وہ ان کی پٹیشنیں داخل کی گئیں، وہ آج تک نہیں آئے، بازیاب نہیں کیا گیا۔ اسی طرح رابطہ کمیٹی کے کنوینر ندیم نصرت کے بہنوئی، ان کو غائب کیا گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ان کا پتہ نہیں۔ اسی طرح رابطہ کمیٹی کے رکن سابقہ رکن واسع جلیل کا سالہ، وہ 6 مہینے سے غائب کیا گیا ہے۔ اسی طرح رابطہ کمیٹی کے رکن اور شعبہ اطلاعات کے سربراہ سید مصطفیٰ عزابادی کے بڑے بھائی کو 6 مہینے سے اغوا کیا گیا، اور آج تک ان کے بارے میں بار بار ہائی کورٹ سندھ میں پٹیشن داخل کرنے کے باوجود ان کے بارے میں ہائی کورٹ سندھ کے ججز بتانے میں ناکام ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہائی کورٹ سندھ ہو یا ہائی کورٹ پنجاب ہو یا ہائی کورٹ بلوچستان ہو یا ہائی کورٹ NWFP ہو، ان کے ججز یعنی اکیلے میں بلا کے کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم پہ فوج کا ISI کا دباؤ ہے، ہم حقیقت بیان نہیں کر سکتے، نہ ہم مظلوموں کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں۔ کھلم کھلا ججز کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں ثاقب نثار جو چیف جسٹس ہے، جس نے بہت جھوٹی قسم کھا کے قوم سے کام پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، جھوٹے تجھ کو بھی خدا دیا ثاقب نثار جواب دینا ہے، یاد رکھ، صرف الطاف حسین کو جواب نہیں دینا، تجھ کو بھی جواب دینا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار، تجھ کو اور تیرے 7 ججز جو ہیں ان کو بھی جواب دینا ہے، اور تمام ہائی کورٹس کے ججز، لوور کورٹس کے ججز، سیشن کورٹس کے ججز، ان سب کو اللہ کے جواب دینا ہے، اور فوج کے
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ، آپ کو بھی حساب دینا ہے، کور کمانڈرز کو بھی حساب دینا ہے، فوج، فضائیہ، بحریہ کے جو سربراہان ہیں ان کو، اور مختلف فوجی ساز و سامان کی خرید و فروخت میں جو کمیشن وصول کر کے اربوں پتی بنے ہیں، ایک ایک پائی کا اللہ میاں کیا آپ کو بھی حساب دینا ہے، ورنہ آدھا پاکستان ٹوٹ چکا ہے، اور باقی ماندہ پاکستان اگر آپ نے قمر باجوہ اب بھی اپنی سربراہی میں صحیح نہیں کیا فوج کو، آئی ایس آئی کو، تو جو نقصان ملک کو مزید پہنچے گا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئے گی اور پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، تو اس کا سارا عذاب آئی ایس آئی، فوج، افواج اور آپ پر عائد ہوگا، ججوں پر عائد ہوگا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں پر عائد ہوگا، اینکر پرسن اور جھوٹے تجزیہ نگار پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں، جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر، ان کی آل اولاد پر عذاب الہی روز محشر آئے گا، آئے گا، آئے گا۔ تو جنرل قمر باجوہ صاحب، آپ سینٹ کے ارکان کو بتائیے کہ جو لاپتہ ساتھی ہیں ایم کیو ایم کے، گمشدہ ساتھی ہیں، ان کی رہائی کے لیے آپ ہائی کورٹ سندھ سے کب بات کریں گے؟ بلوچستان کورٹ سے کب بات کریں گے کہ بلوچ کہاں غائب ہیں؟ مہاجر گرفتار شدگان اور ایم کیو ایم کے ذمہ داران کے رشتہ دار جنہیں اغوا کیا گیا، ان کے والدین کے سامنے وہ کہاں ہیں؟ ان کا کچھ پتہ نہیں انہیں کہاں رکھا گیا ہے، اور آج تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ آخر کیوں؟ آپ حیثیت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سینٹ کو بتائیے کہ آپ بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان آرمی نے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کی، انہیں بلا کر، اور 23 دن تک جاری رہنے والے دھرنے جو اسلام آباد میں ہوا اسے ختم کرانے، اور ڈی جی رینجر پنجاب میجر جنرل اظہر نوید سے دھرنا دینے والوں میں پیسے، روپے کے لفافے تقسیم کرانے، اور دھرنا دینے والوں سے معاہدہ کرنے والے میجر جنرل فیض حمید کہاں ہیں؟ انہیں کس آئین اور قانون کے تحت انہوں نے میجر جنرل کی حیثیت سے ضامن بن کر دستخط کیے؟ انہیں اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے خلاف غیر آئینی، غیر قانونی دھرنا دینے والے نام نہاد مولویوں، مغلظات بکنے والے مولویوں، سینکڑوں افراد بشمول پولیس والوں کو قتل و زخمی کرنے والوں، اور بسوں کو، دیگر قومی املاک کو آگ لگانے والے دھرنا دینے والوں کے خلاف فوج، آئی ایس آئی نے آج تک کارروائی کیوں نہیں کی؟ جنرل قمر باجوہ صاحب، قوم کو یہ بتائیے، سینٹ کے ارکان کو یہ بتائیے، پاکستان سینٹ آف پاکستان کے معزز اراکین کو بتائیے، معزز اراکین سینٹ کو یہ بھی بتائیے کہ ایم کیو ایم کے ہزاروں اسیر کارکنان جو مختلف جیلوں میں ہیں، ان کو ڈنڈا بیڑی لگا کر رکھا جا رہا ہے، ان کو کھانے کو نہیں دیا جا رہا، انہیں قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور انہیں صبح شام ڈنڈے مارے جاتے ہیں، مظالم کیے جاتے ہیں۔ جب ان ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف سپرنٹینڈنٹ جیل خانہ جات کے سپرنٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں، اس سے بات کی جاتی ہے تمام جیلوں کے، تو وہ بتاتے ہیں ہم ظلم نہیں کر رہے، ہمیں ظلم کرنے کے احکامات آئی ایس آئی، رینجرز، فوج کے اعلیٰ حکام نے دیے، صاف بولتے ہیں، صاف، بلکہ وہ ہدایت نامہ تک دکھا دیتے ہیں جو ان رائٹنگ ہوتا ہے۔ جنرل صاحب، قمر جنرل صاحب،
باجوہ صاحب آپ کے علم میں شاید یہ باتیں نہ ہوں تو میں بتا رہا ہوں، آپ جا کے خود چھاپا مار کے دیکھ لیجئے، اور جیلوں کے جو سپرنٹینڈنٹس ہیں ان سے جا کے خود ملیے، آپ دورہ کیجئے، پوری دنیا میں آپ دورے کر رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، چین جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، افغانستان جا رہے ہیں، تو آپ اپنے ملک کی جیلوں کا بھی دورہ کیجئے اور وہاں عام قیدیوں سے ملیے، ایم کیو ایم کے اسیروں سے ملیے، بلوچ اسیروں سے ملیے، و دیگر اسیروں سے ملیے۔ جنرل قمر باجوہ صاحب، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، اس وقت آپ قوم کے سب سے طاقتور ترین انسان ہیں پاکستان میں، عہدے کے لحاظ سے، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس سپریم کورٹ میں 30 سالوں سے، 40 سالوں سے جو وکالت کرتے چلے آئے ہیں، مقدمات کی لے کر مقدمات داخل کرتے چلے آئے ہیں، مقدمات کے لیے بحث و مباحثہ کرتے چلے آئے ہیں، ان آئینی قانونی ماہرین، یہ کھلا جو باضمیر ہیں، باغیرت وکیل ہیں، باشعور ہیں، جنہیں اللہ، رسول، قرآن کا خوف الہی ہے، خوف اللہ ہے، وہ ٹی وی پہ کھلا کہہ رہے ہیں ملک کی اعلیٰ عدلیہ یعنی عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ آف پاکستان، مچھلی کے ججوں نے سپریم کورٹ کو مچھلی بازار بنا رکھا ہے، اور وہاں انتہائی غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، 2 چور پیش کیے جاتے ہیں، انہوں نے 100 روپے چوری کیے، ایک کو پوری بینچ سپریم کورٹ کی بشمول چیف جسٹس معاف کر دیتا ہے، اور دوسرے کو تا حیات عمر قید کی سزا دیتا ہے، اور پھر تقریب میں آ کے 3 روز پہلے ایک تقریب کا خطاب کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے اوپر یہ سپریم کورٹ پہ دباؤ نہیں ہے، اللہ کی مار اس پہ پڑے گی، اس کی آل اولاد پہ پڑے گی انشاءاللہ، اس جھوٹ بولنے والے پر۔ آپ اس کے خلاف یہ سپریم کورٹ کو آپ با اختیار ادارہ کب بنائیں گے؟ جنرل قمر باجوہ صاحب، اور غلط فیصلے دینے والے ججز کے خلاف ایکشن کب لیں گے؟ یہ سوالات جنرل قمر باجوہ صاحب میرے سوالات نہیں ہیں، الطاف حسین کے سوالات نہیں ہیں، بلکہ ملک کے چاروں صوبوں میں موجود چھوٹی بڑی عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک کیے جانے والے فیصلے جو ہے، یہ کہہ رہے ہیں کھل کے یہ آئینی قانونی ماہرین باضمیر، باغیرت، باشعور، کہ یہ فیصلے سپریم کورٹ جو کر رہی ہے، یہ فیصلے GHQ راولپنڈی اور ISI کے سینٹرل آفس واقع اسلام آباد آپ پارا میں ہوتے ہیں، اور وہاں سے لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں۔ یہ آئینی قانونی ماہرین کھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو سینٹ کے ارکان کے سامنے ان تمام سوالات کے جوابات دینے چاہیے، کیونکہ یہ سوالات میرے نہیں، قوم کے باشعور بچے کے سوالات ہیں۔ آج چھوٹے بچے اسکولوں کے وہ تک جانتے ہیں فوج کیا کر رہی ہے، ISI کیا کر رہی ہے، کیونکہ IT کی صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، آئی فون آج ہر بچے کے پاس ہے، وہ ایک چیز دیکھ لیتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے فوج کے لوگوں، ISI کے لوگوں، آپ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو وہ نہیں چھپا سکتے۔ جنرل قمر باجوہ صاحب، قیادت اللہ نے آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہے، اللہ نے جو آپ کے اوپر امانت دی ہے، اب بھی جاگ جائیے آپ اور صحیح کر دیجیے فوج کو، پاکستان صحیح ہو جائے گا، عدالتوں کو صحیح کر دیجیے،
پاکستان صحیح ہو جائے گا، پاکستان بن جائے گا، انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا، پاکستان مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، لیکن اس میں آپ کو ایکشن لینا ہوگا۔ کچھ کور کمانڈرز تو آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں نا، یا نہیں دے سکتے؟ کچھ تو آئی ایس آئی کے افسران بھی، جرنیل بھی کچھ تو ایماندار ہوں گے، ان کو ملائیے ساتھ میں اور آپ ایکشن لیجئے۔ اور اگر فوج کے آپ ایکشن نہیں لیتے تو پھر آپ سینٹ کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس لیے ایکشن لینے سے مجبور ہوں کہ فوج اور آئی ایس آئی کے اعلیٰ حکام لیفٹیننٹ جنرل میرے ساتھ نہیں ہیں۔ کھل کے بتائیے، سچ بتائیے۔ قوم کو دوروں، آپ نے جو دورے کیے، کیا معاہدے کیے وہ نہیں سننا، آپ نے کیا اقدامات کیے وہ نہیں سننا، ان سوالوں کا جواب سننا ہے جو میں نے سوال اٹھائے۔ برائے کرم ان سوالوں کے خدا را، اللہ، اس کے رسول، نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سینٹ میں آج جو آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں اس کے جوابات دیجئے۔ ایک ایک ذی شعور پاکستانی کا کہ یہ سوالات ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ سوالات ایک ایک پاکستانی کو ذہنی طور پہ پریشان کر رہے ہیں۔ سوچ سوچ کر پاکستانی ذہنی مریض بن رہے ہیں۔ جنرل قمر باجوہ صاحب، اللہ رسول کے واسطے ملک پر رحم کریں، ملک پر رحم کریں، ملک پر رحم کریں۔ والسلام علیکم۔ الطاف حسین، فاؤنڈر لیڈر آف متحدہ قومی موومنٹ۔